السلام علیکم جناب پیارے اسٹوڈنٹس، ہم آج بائیولوجی کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو 9 کلاس کی بائیولوجی ہے یہ اس کا فرسٹ چیپٹر ہے جی، انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی. اور یہاں پہ ہم اس کی برانچز، اس کی ڈویژن کریں گے، برانچز پڑھیں گے. اس کے ساتھ جو ہے اس کا پہلے اس کا انٹروڈکشنس کریں گے، پھر اس کی ڈویژن ہوں گی، پھر برانچز ہم اس کے اسٹڈی کریں گے. پھر برانچز کے بعد جو ہے اس کی جو ہے ہم مختلف سائنسز کے ساتھ بائیولوجی کی کیا ریلیشنس ہے اس کو اسٹڈی کریں گے. صحیح ہے. اس میں اس کے بعد آپ جو ہے اس کی دوسری سائنسز کے ساتھ کیا ریلیشنس ہیں اس کے بارے میں آپ اسٹڈی کریں گے. اس کا کیریئر کیا ہے بائیولوجی کا. صحیح ہے. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ میڈیسنز ہیں، فشریز میں ایگریکلچر ہے، اینیمل ہسبینڈری ہے، ہارٹیکلچر ہے، فارمنگ ہے، فارسٹری ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے. قرآن اور بائیولوجی کا کیا تعلق ہے. صحیح ہے. اور مسلم سائنسٹسٹ کون کون سے تھے. جابر بن حیان ہے، عبد الملک اسماعی ہے، ابو علی سینا ہیں. لیول آف آرگنائزیشنس ہیں جی، سب اٹامک پارٹیکل اٹامک لیول سے گئے ہیں جی. اس کے بعد دیکھ لیں مالیکولر لیولز ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں، مائکرو مالیکولز ہیں، پھر میکرو مالیکولز ہیں. اس کے بعد جو ہے آرگنلیز ہیں، سیل لیولز ہیں، ٹیشوز لیول ہیں، آرگن اینڈ آرگن سسٹم لیول ہیں، پھر انڈیویژول لیول ہیں، پھر پاپولیشنز پہ لیول پہ آتے ہیں، پھر کمیونٹی آتی ہے، پھر بایوسفیئر آتا ہے، پھر سیلولر آرگنائزیشنز ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. صحیح ہے. یہ جو پورا لیول آف آرگنائزیشنز کا ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیسے یہ سب اٹامک لیول سے جاتا ہے بایوسفیئر تک. اور اس میں ہم جو ہے اس کی ٹائپس، کلونیل ٹائپس پڑھیں گے، ملٹی سیلولر آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں، ماسٹر پلانٹ، فراگ، یہ سب چیزیں ہمارا جو ہے فرسٹ چیپٹر میں ہم ان چیزوں کے بارے میں کیا کریں گے، پڑھیں گے. تو جی آتے ہیں ہم سب سے پہلے بائیولوجی کی طرف. بائیولوجی کا انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں. اس سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. میرا نام سجاد علی ہے اور میں بائیولوجی میں بہت مہارت رکھتا ہوں، ایکسپرٹ ہوں، اور کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو بائیولوجی. انشاءاللہ آپ کو بھی میرے لیکچرز جو ہے سمجھ میں آئیں گے. اگر سمجھ میں نہیں آنے کی صورت میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو شیئر کر دوں گا. اس کے سب سے پہلے ہم سائنس کے بارے میں پتہ چلیں، سائنس کیا ہوتی ہے. سائنس جو ہے جی، سائنس از دا اسٹڈی ان وچ آبزرویشنز آر میڈ، ایکسپیریمنٹس اور دین اینڈ لاجیکل کنکلوژنس اور ڈران ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپلز آف نیچر. سائنس جو ہے مشاہدات کرتے ہیں ہم. سائنس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ ایک کنکلوژن دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک لاجیکل کنکلوژن دیتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپل آف نیچر، کہ لوگوں کو فطرت کے جو اصول ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز ہو رہی اس وجہ سے. ان کو باقاعدہ آپ ایک لاجیکل کنکلوژنز دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں نیچر کی جو ہے پرنسپلز کے متعلق. تو انٹروڈکشنز، ہم بائیولوجی کے انٹروڈکشنز کر رہے ہیں. تو بائیولوجی جو ہے اس کی جو جتنے بھی آج کل ہم پڑھ رہے ہیں جی، بائیولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، تو یہ سائنس کی برانچز آتی ہیں. شروع میں یہ جو ہے برانچز علیحدہ نہیں تھی، بلکہ ایک جو ہے نا ایک ہی سبجیکٹ کے طور پر پڑھا جاتا تھا. کوئی ان میں جو ہے نا کلاسیفیکیشن نہیں ہوئی تھی. تو دراصل بایو کا مطلب کیا ہے. بایو مینس لائف اینڈ لوجی مینس اسٹڈی. تو دا بایولوجی کیا ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف کہتے ہیں آپ نا، سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف. تو کیونکہ یہ 2 گریک ورڈ سے بنا ہے. دیکھو ورڈ بایولوجی ہیز بین ڈرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈس، بایوز میننگ لائف اینڈ لوگوس میننگ تھاٹس اور ریزننگ.
study, yani the scientific study of life is called biology. Okay, I think that آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بایولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور بایولوجی جو ہے ہم لیونگ آرگنزمس کے ہم اسٹرکچرز پر فنکشنز پڑھیں گے اور اس کے مختلف ریلیٹڈ ایکسپیکٹس پڑھیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ نیچر کو سمجھنے کے لیے، نیچر کو ہم نے وہاں پڑھا تھا نا کہ ایکسپریمنٹس کرتے ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، کس کے لیے؟ ایک کنکلوژن نکالنے کے لیے، کہ تاکہ نیچر کو سمجھا جائے. اس حوالے سے ہم نیچر کو سمجھیں گے، لیونگ آرگنزمس کے جو ہے اسٹرکچرز کو پڑھ کر، فنکشنز کو دیکھ کر، اور اس کے مختلف ریلیٹڈ ایکسپیکٹس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہم جو ہے اس کی بایولوجی کی ہم جو ہے 3 میجر ڈویژنس ہوتی ہیں. اس میں سے نمبر 1 جو ہے زوولوجی ہے، اور اس کے بعد باٹنی ہے، پھر اس کے بعد مائکرو بایولوجی ہے. زوولوجی کا مطلب کیا ہے؟ دا ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اینیملس. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اینیملس کے بارے میں زوولوجی میں پڑھی جاتی ہے، اور پلانٹس کے بارے میں باٹنی میں پڑھا جاتا ہے. اور مائکرو بایولوجی کسے کہتے ہیں؟ مائکرو بایولوجی میں مائکرو آرگنزمس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، بیکٹیریا وغیرہ ہو گئے سے مائکرو آرگنزمس. اس کے بعد جو ہے اس کی ہم مزید جو برانچز ہیں، ٹاپک ہمارا تھا ڈویژن اینڈ برانچز. 3 ڈویژنس ہم نے کر دی، زوولوجی، باٹنی اور مائکرو بایولوجی. اس کی برانچز ہم پڑھیں گے جی. برانچز ہیں مارفولوجی ہے. مارفولوجی ہمیشہ مارفو مینس فارمز اینڈ اسٹرکچرز آف لیونگ آرگنزمس. اوکے، لیونگ آرگنزمس کے فارم اور کس چیز سے بنا ہے اور اس کی اسٹرکچرز کیا ہے، صحیح ہے، اس کو ہم مارفولوجی کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اناٹمی جو ہے، یہ انٹرنل اسٹرکچرز پڑھتے ہیں ہم لیونگ آرگنزمس کے، اس کو ہم اناٹمی کہتے ہیں. اور ہسٹولوجی مطلب ٹیشوز کے بارے میں ہم جو ہے ڈسکس کریں گے، مائکروسکوپک اسٹڈی کریں گے ٹیشوز کے حوالے سے. صحیح ہے. ہسٹولوجی میں سیل بایولوجی میں سیلز کی اسٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، سیل آرگنز کے اسٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بتا دیں، چلو سیل ڈویژن جو ہوتی ہے اس وقت بھی اس سیل بایولوجی کی جو ہے سیل بایولوجی کے اندر ہی پڑھی جاتی ہیں. اور فزیالوجی کی بات کریں، فزیولوجی میں جو ہے اسٹڈی اینڈ فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنزمس. لیونگ آرگنزمس کے جو ہے فنکشنز اور فنکشنز پڑھے جاتے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنزمس فزیالوجی میں. صحیح ہے. مختلف پارٹس لیونگ آرگنزمس کے ہوتے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناک ہے، کان ہے، ان کے جو ہے فنکشنز پڑھے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور جینیٹکس میں جینز کے بارے میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کے انہیریٹنس پہ کیا اثرات ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ انہیریٹنس آپ دیکھو، انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو دا ادر. انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ کریکٹرز کا، خصوصیات کا تبادلہ ہوتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، اس کو انہیریٹنس کہا جاتا ہے. تو جینز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جینز کے اس کریکٹر انہیریٹنس پر کیا اثرات ہیں، اس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ کیسے اثرات ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے. میٹرک میں ایک چیپٹر ہوگا انہیریٹنس، وہاں پہ آپ اسٹڈی کریں گے. صحیح ہے. ایمبریولوجی میں آپ جو ہے ایمبریو کے بارے میں، ایمبریو ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے، یہ آپ 10 میٹرک میں پھر پڑھیں گے. ایک چیپٹر ہے، اس میں آپ سمجھائیں گے کہ ایمبریو کیسے ڈیولپ کرتا ہے اور نیو انڈیویژول بنتا ہے. صحیح ہے. ٹیکزونومی میں آپ نیمنگ دیتے ہیں، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آرگنزمس کی، گروپس اینڈ سبز گروپ میں. یہ آپ ابھی پڑھ لیں گے اگلے چیپٹر میں، تیسرے چیپٹر میں. پیلیونٹولوجی میں جو ہے آپ فوسلس کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں. فوسلس کیا ہوتے ہیں؟ فوسلس ریمینس آف ایکسٹنٹ آرگن، ایسے آرگنزمس جو دنیا سے ناپید ہو چکے ہوں، ان کے فوسلس، ان کے جو بقایا جات ہیں، ان کے حوالے سے ہم اسٹڈی کریں گے پیلیونٹولوجی میں. انوائرمنٹل بایولوجی میں آرگنزمس کے درمیان جو انٹریکشنس ہیں اور ماحول کے ساتھ، ٹھیک ہے نہیں، اس کو ہم انوائرمنٹل بایولوجی میں پڑھیں گے. اور پیراسائٹولوجی میں ہم پیراسائٹس کے بارے میں پڑھیں، پیراسائٹس کیسے اپنا خوراک لیتے ہیں اور لیونگ ہوسٹ کے اوپر رہتے ہوئے ان کو نقصان کرتے ہیں، اپنے فائدے لیتے ہیں پیراسائٹولوجی میں. صحیح ہے. بایو ٹیکنالوجی میں جو ہے
چھوٹے مائکرو آرگنزمس کو، لیونگ آرگنزمس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے، اور اس کا استعمال جو ہے نا فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بیکری پروڈکٹس میں اس کا اکثر استعمال کرتے ہیں۔ ایمینولوجی میں ہم جو ہے امیون سسٹمز آف اینیمل کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، جو باڈی کو ڈیفینڈ کرتا ہے اگینسٹ کس کے خلاف، انویڈنگ مائکروبس کے، انہوں بیکٹیریا وغیرہ کا، وائرسز کے خلاف، صحیح ہے ایمینولوجی۔ انٹامولوجی میں ہم انسیکٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور انسیکٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے اس کے۔ اور فارماکولوجی میں ڈرگس، فارما مین ڈرگس، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے انسانی جسم پر، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ ایک ہیومن پاپولیشن گروتھ، انفیکشیس ڈیزیز، ایڈکٹیو ڈرگس اینڈ پولوشن آر دا میجر بایولوجیکل ایشوز ٹوڈے، صحیح ہے۔ یہ ایک فارماکولوجی میں ڈرگس کے کیا اثرات ہیں، ٹھیک ہے، ان میجر ایشوز کو، ڈرگس کے کیا اثرات ہیں، اس کو بھی ہم فارماکولوجی میں اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ تو ہم نے پڑھ لی ان کی برانچز، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے جو برانچز ہم نے پڑھ لی، اس کی ڈویژن بھی ہم نے کرا لی، صحیح ہے، اور ان کی برانچز بھی ہم نے پڑھ لی۔ انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے دیں کمنٹ میں، تاکہ ہم آپ کو مزید محنت کر کے اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کو شیئر کریں۔ شکریہ۔